یونان کے سب سے بڑے حراستی کیمپ میں پیاس اور بھوک سے تارکین وطن کی ہلاکت کے بعد کیمپ میں قید تارکین وطن نے کیمپ کو ہی آگ لگا دی۔ یونان کے مختلف حراستی کیمپوں میں قید پاکستانیوں سمیت مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے تارکین وطن کو صاف پانی، دیگر ضروریات زندگی کی سہولتیں نہ ہونے پر لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ مزید جانتے ہیں ظفر ساہی سے۔ جی ظفر، اس سوال سے آگاہ کیجیے گا، کیا وجوہات سامنے آئے ہیں اس وقت؟ جی، اس وقت یونان جو ہے وہ شدید گرمی کی لہر سے جو گزر رہا ہے، اور اس کے حوالے سے یونان کے جو مختلف حراستی کیمپ ہیں وہاں پینے کا جو صاف پانی ہے اس کا شدید بحران جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اور اسی سلسلے میں یونان کا سب سے بڑا جو حراستی کیمپ ہے منیدی، وہاں پانی نہ ملنے کی وجہ سے ایک تارکین وطن کی ہلاکت کے بعد کل رات جو ہے اس کیمپ میں اچانک ہنگامے جو ہے وہ پھوٹ پڑے، اور اس کیمپ میں قید جو تارکین وطن ہیں انہوں نے کیمپ کی جو بیٹھکیں ہیں ان کو آگ لگا دی، اور اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے کیمپ انتظامیہ نے فوری طور پر اضافی نفری جو ہے اس کو طلب کیا اور حالات پر قابو جو ہے وہ پایا۔ اور اگر دوسرے جو کیمپس ہیں، اس کے علاوہ ایک اور کیمپ ہے کورنتھو، وہاں بھی پانی کی سچویشن جو ہے وہ انتہائی خراب ہے۔ کچھ فوٹیج وہاں سے بھی ملی ہے جس میں پاکستانیوں سمیت جو مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے تارکین وطن ہیں وہ اس بات کا شکوہ کرتے نظر آ رہے ہیں کہ ہمیں یہاں پینے کے لیے اور نہانے کے لیے بالکل پانی جو ہے وہ دستیاب نہیں ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ کل پاکستانی کمیونٹی کے جو اکابرین ہیں، جو سماجی شخصیات ہیں، جن میں احسان اللہ کتانہ اور سید محمد جمیل شاہ صاحب، ان کی طرف سے جو ہے ہزاروں بوٹل پانی کی جو ہے وہ جو کورنتھو کیمپس ہے وہاں وہ پانی جو ہے وہ منتقل کیا گیا، اور وہاں جو پاکستانیوں میں جو دوسرے تارکین وطن ہیں ان میں وہ پانی تقسیم کیا گیا۔ لیکن جتنے بھی اس وقت کیمپ ہے یونان کے مختلف علاقوں میں، وہاں پانی کی جو ہے وہ شدید مشکلات جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہیں، اور اسی وجہ سے یہ جو منیدی جو کہ یونان کا سب سے بڑا حراستی کیمپ ہے، یہاں ایک تارکین وطن کی ہلاکت جو ہے وہ ہوئی ہے، اور اس کے بعد اس کیمپ میں جو ہے وہ ہنگامے پھوٹ پڑے، اور کیمپ کے اندر جو تارکین وطن ہے انہوں نے اس کیمپ کی جو بیٹھیں ان کو آگ لگا دی۔ صحیح، بہت شکریہ آگاہ کرنے کے لیے ظفر صاحب۔